دوستوں، سعودی عربیہ کے شہر ریاض کے نارتھ ویسٹ امریکہ کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جتنی اونچی اور 20 منزلہ عمارت کی کیپیسٹی یعنی مربع شکل کی عمارت کو بنانے کا اعلان سعودی عربیہ پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے کیا گیا ہے، جس میں ریزیڈینشل اپارٹمنٹس، ہوٹلز، ریسٹورنٹس، میوزیم اور انٹرٹینمنٹ سینٹر ہوگا۔ اس بلڈنگ کو نیو کعبہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اسے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ویژن 2030 کے مطابق یہ ریاض کے شہر کے بیچوں بیچ تعمیر ہونے والے ایک فیوچرسٹک شہر کے درمیان بنایا جائے گا، جسے ورلڈ لارجسٹ ڈاؤن ٹاؤن بھی کہا جائے گا۔ سعودی حکومت کے مطابق یہ عمارت ریاض کے شمال میں 18 مربع کلومیٹر کی ترقی کا حصہ ہوگی، اور اس عمارت کو بنانے کے بارے میں سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ PIF کی جانب سے غور کیا جائے گا۔ اور سعودی حکومت نے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس عمارت کے لیے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایک جگہ کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور بلند عمارت بنانے کے حساب سے اس جگہ کی ایک فیزیبلٹی اسٹڈی بھی کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ دبئی میں موجود دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ 828 میٹر اونچی ہے، اور 2 کلومیٹر لمبی اس عمارت کی تعمیر کے لیے خطے میں $5 بلین لاگت آئی تھی۔ سعودی حکومت کے مطابق ڈیولپرز، آرکیٹیکٹس، ماہرین اور پروجیکٹ مینیجرز کو دنیا کی اس بلند ترین عمارت کو ڈیزائن کرنے کے لیے $1 ملین انٹری فیس کے ساتھ ڈیزائن مقابلے میں حصہ لینے کے لیے دعوت دی گئی ہے، اور اس کا نام ہوگا المربع الجدید۔ اسے ڈاؤن ٹاؤن ماڈرن شہر کے بیچوں بیچ میں موجود ہوگا۔ یہ مکعب یا کیوب شیپ کی بلڈنگ جو کہ 400 میٹر لمبی اور 400 میٹر چوڑی ہوگی، سوشل میڈیا پر ایک بحث چڑھ چکی ہے، جسے لے کر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی شیپ اصلی خانہ کعبہ جیسی جان بوجھ کر رکھی گئی ہے، اور اسی لیے اسے نیو کعبہ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ سعودی گورنمنٹ دنیا بھر کے لوگوں کو ٹورزم کے ذریعے اصلی کعبہ اور اسلام سے دور کر کے ان تک اسلام کا چہرہ نہیں پہنچانا چاہتی۔ اسی لیے اپنے خود کے کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں، جو کہ ان کی انٹرٹینمنٹ کا قبلہ ہوگا۔ خود سعودی میڈیا کی اس بارے میں زور و شور سے بحث جاری ہے، اور وہ اس کو اصل کعبہ کی نقل کہہ کر بتا رہے ہیں کہ جیسے مکہ کے اندر مسلمانوں کا کعبہ موجود ہے، تو بالکل ایسے ہی نوجوان نسل کے لیے اسے نئے کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اس سے ملتے جلتے بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ جان بوجھ کر سعودی پرنس محمد بن سلمان کعبہ کی توہین کرتے ہوئے یہ سب کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے آثار سعودی عربیہ کے اندر وہ پہلے ہی جدت کے نام پر آہستہ آہستہ مٹا چکا ہے۔ پر اصل کہانی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستوں، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ دوستو، اگر ہم کسی بھی طرح اس مکعب یا کیوب نام کی عمارت کو کعبہ سے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی، کیونکہ ہولی کعبہ جو کہ مکہ کے اندر موجود ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دنیا میں سب سے مقدس ترین جگہ ہیں، جس کی طرف منہ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کی اونچائی 43 فیٹ، چوڑائی 36 فیٹ اور اس کی لمبائی 42 فیٹ کے قریب ہے، یعنی یہ تینوں طرف سے برابر نہیں ہے، جبکہ مکعب یا نیو کعبہ کی بلڈنگ ہر طرف سے لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے اندر بالکل ایک جیسی ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر 20 امپائر اسٹیٹ بلڈنگ فٹ ہو سکتی ہیں، تو ان دونوں کا تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس طرح کہ دنیا بھر کے اندر کیوب شیپ کے اندر عمارتیں پہلے بھی بہت سارے موجود ہیں، یہ اپنی طرز کی کوئی پہلی عمارت نہیں ہے۔ خود سعودی عربیہ کے اندر اس طرح کی بہت ساری عمارتیں پہلے سے موجود ہیں، مگر کسی نے بھی آج تک اسے پہلے کعبہ سے نہیں جوڑا۔ مکعب کا مطلب ہوتا ہے ایسی 3 ڈائمنشن کی عمارت جس کی 6 سائڈز برابر ہوتی ہیں، مگر کسی نے بھی آج تک اسے پہلے کعبہ سے نہیں جوڑا۔ مکعب کا مطلب ہوتا ہے ایسی 3 ڈائمنشن کی عمارت جس کی 6 سائڈز برابر ہوتی ہیں، اگر زمین کو کاؤنٹ نہ کریں تو یہ 5 سائڈز بنتی ہیں،
یعنی چھت کو ملا کر ایسی عمارتیں دنیا بھر کے اندر پہلے بھی بنائی جاتی رہی ہیں، اور اس وقت اس مکعب کا آئیڈیا کسر المربع نام کی عمارت سے لیا گیا ہے، جو کہ پہلے ریاض شہر کے اندر موجود تھی اور کنگ عبدالعزیز کا شاہی محل تھا۔ کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ زیادہ تر عرب کے اندر بالکل اسی طرح کی عمارتوں کو بنایا کرتے تھے، اور کسر المربع کی شیپ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً بالکل ایسی دکھتی ہے جیسا کہ آج کعبہ کی ہے، لیکن آج کے ٹائم کے اندر اسے تھوڑا سا ماڈرن کر کے مکعب شیپ کے اندر نیو ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بدلا جا رہا ہے۔ اصل کعبہ کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے، جبکہ اس نئی بلڈنگ کے اندر جس کو مکعب کہا جا رہا ہے، اس کے اندر 9 ملین لوگوں کے رہنے کے لیے ہوٹلز، اپارٹمنٹس، یونیورسٹیز موجود ہوں گی، اور 3.5 لاکھ لوگوں کو جابس بھی دی جائیں گی۔ ہم مسلمان دنیا سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنے کا روتے ہیں، مگر جب کوئی شخص کوئی جدید انوینشن اور ٹیکنالوجی کو اپنا لے تو اس میں زبردستی کی کانسیکوینسز کو گمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں ویژن 2030 کے تحت اس سے پہلے نیوم سٹی اور ون لائن سٹی جیسے پروجیکٹ پہلے چل رہے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ مستقبل کے اندر اپنی تیل کی ڈپینڈنسی کو ختم کر کے اسے ٹورزم پر لانا چاہتا ہے، کیونکہ 2050 تک دنیا میں تیل کا استعمال فیول کے طور پر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ایسا جدید انفراسٹرکچر بنایا جائے کہ دنیا اسے دیکھنے کے لیے یہاں پر کھینچی چلی جائے، اور اس کی سب سے اچھی مثال پیش کیا قطر نے کہ جتنے زبردست انداز کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اسلام کی پروموشن دنیا تک کی گئی ہے۔ اس کی مثال اس سے پہلے کسی عرب ملک کے اندر نہیں ملتی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان قطر کے بجائے متحدہ عرب امارات کے طریقہ کار سے متاثر ہے، اور بالکل اس لیے نائٹ کلبز، مووی تھیٹرز، میوزیکل کنسرٹ، فیشن شو اور ڈانس پارٹیز کے ذریعے جدت کے نام پر سعودی عربیہ کے کلچر کے بجائے فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس مکعب کا، تو اس کا کعبہ جیسی مقدس عمارت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بالکل ایک الگ عمارت، اس کا پرپس بالکل مختلف ہے اور کعبہ کی طرح ہو بھی نہیں سکتی۔ پھر چاہے ایسی ہزاروں عمارتیں بے شک ہو بہو کعبہ کی نقل پر کیوں نہ بنا دی جائیں، کیونکہ اصل کعبہ کے مقدس ہونے کے پیچھے ایک مکمل تاریخ ہے۔ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو نسبت حاصل ہے۔ تو کیا اس کے مقابلے میں بنائی گئی کوئی بھی عمارت اتنی اہم اور مقدس ہو سکتی ہے جتنی کہ کعبہ کی؟ بالکل بھی نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ حجر اسود جو کہ جنت سے لایا ہوا ایک پتھر ہے، اور نہ ہی انسان کے نفع کا مالک ہے اور نہ اس کے نقصان کا، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ دینے کی وجہ سے نسبت حاصل ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان اس کا ادب کرتے ہوئے اسے چومتا ہے۔ تو کیا اگر اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی بھی اس طرح کا پتھر کہیں پر بھی لگا کر اسے حجر اسود کا نام دے دیا جائے تو کیا وہ حجر اسود بن جائے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بات اس چیز کی نہیں ہے بلکہ اس کی ویلیو کی ہے۔ لہٰذا کچھ دن تک سوشل میڈیا پر آپ کو اس کے متعلق طرح طرح کے کانسیکوینسز دیکھنے کو ملیں گی۔ ہر کوئی اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مرچ مسالہ ایڈ کر کے نئی خبر بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں عمارتیں کسی بھی طرح سے نہ تو ایک ہیں اور نہ کبھی ہو سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔